اگر غیر مسلم مرد اور عورت کی شادی ہو، بعد میں عورت اسلام قبول کرے، جب نکاح ہوا ہی نہیں تو باقی کیا رہے گا؟ کافر کا اور مسلمان کا نکاح تو نہیں ہوتا، ہاں ایک اہل کتاب کا نکاح ہوتا، اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن جب حکم آ گیا کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ، مشرکین سے کبھی نکاح نہ، تو وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو بعد میں کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، توبہ کریں، دوبارہ نکاح کریں۔ باپ اپنی حیاتی میں ملکیت میں سے کچھ حصہ لڑکوں کو تقسیم کر دیں، نہیں، سب کو برابر دینا ہوگا، یہ نہیں کسی کو زیادہ دے اور کسی کو تھوڑا دے۔ کہتے جی کہ ہم کچھ دوستوں نے مل کے ایک مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے، ہر مہینے کا کرایہ ایڈوانس جمع کراتے ہیں، اس مہینے میں ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے ہیں، بہرحال اس کا حصہ جو ہے وہ اس کا حق ہے، واپس کرے، کیوں اس نے مکان استعمال ہی نہیں کیا، وہ تو استعمال کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، تو وہ واپس لے کر اس کے وارثوں کو دے دیں۔ کہتے جی کہ شادی سے پہلے لڑکی کا دوسرے لڑکوں سے غلط رشتہ رہا ہے، شادی کے بعد بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، تو ایسی دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ یا تو وہ سچی پکی توبہ کرے، اللہ بھی معاف کرے، تم بھی معاف کرو، آئندہ کنٹرول کرو، کیونکہ یہ بری عادت ایسی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پھر آدمی اس سے باز نہیں آتا، وہ ہر حال میں وہ نہیں چھوٹتی، الا اللہ ہدایت ہے۔ ورنہ جس لڑکی کا حرام پہ ناڑا کھل گیا نا، وہ کبھی نہیں بند ہوگا، وہ ہمیشہ ہی منہ کالا کرتی رہے گی۔ یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، جب تمہیں پتہ تھا کہ لڑکی کا لوگوں سے تعلق ہے، تم نے شادی کی کیوں؟ شادی کے لیے الطیبات للطیبین، پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں ڈھونڈنی چاہیے۔ نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے۔ نہاتے وقت وضو ہو جاتی ہے واش روم میں ننگا جسم و مرد یا عورت کا، تو جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ یعنی جو بڑی چیز ہے وہ تو ننگے ہو جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا، یہ عجیب عقل ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرے، پھر غسل کرے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام اتارنے کے بعد، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، کیونکہ مکے میں ملنا منع ہے، تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں۔ کوئی عجیب بات ہے، کیا ہے بھائی؟ جب عمرہ کا احرام ختم ہو گیا، تمہاری بیوی ہے، حلال ہے، بس ختم ہو گیا۔ وہ تو احرام کی حالت میں حرام تھی نا۔ اصل میں بیچارے یہ بھی کیا کریں، زمزم میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے نا، اس لیے یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک آدمی نے مجھے ٹیلی فون کیا، کہتا ہے جی میں نے آپ سے پتہ نہیں کب، کوئی 2-3 سال پہلے کی بات کرتا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی دوائی بتائیں، میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو مجھے خطرہ ہے کہ جب میری بیوی مجھ سے مطمئن نہیں ہوگی تو گناہ کرے گی، تو آپ نے مجھے ایک دوائی بتائی تھی، وہ دوائی میں نے 1 مہینہ استعمال کی، اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میری بیوی تنگ آ گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہی دوائی بیوی کو بھی کھلاؤں، پھر انشاءاللہ دونوں کا کام برابر ہو جائے گا۔ مجھے خود بھول گیا، اس سے پوچھتا کہ یار وہ دوائی کیا تھی، مجھے تو یاد ہی نہیں نا، کسی نے کہا، ہم نے بتا دیا جو منہ میں آیا۔ تو کبھی کبھی اللہ فقیروں کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت جندو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے بعد جو آتے نا جی میری بیوی بیمار ہے جی، اچھا اس کو گاجریں کھلاؤ، کوئی اور آ جاتا اچھا اس کو مولی کھلاؤ، کوئی اور آ جائے اس کو شلگم کھلاؤ، کوئی اور آ جائے اس کو آم کھلاؤ، بس کوئی لفظ بتا دیتے۔ اللہ کی شان ہے، جو فرماتے تھے اسی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی زبان کو ضائع نہیں کرتے۔ کلندر ہر سے گوئے دیدہ گوئے، اس کی
لاج رکھ لیتے ہیں۔ بیوہ خاتون کے بچے بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، شوہر کے مکان میں رہے یا فروخت کر کے تقسیم کرنے ہوں۔ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ وہ مکان تو تمہارے شوہر کا تھا نا، تو اس کی وراثت اس کی اولاد کو ملے گی، تمہیں بھی ملے گا 8واں حصہ۔ اب تمہاری مرضی ہے، رہنے میں راضی ہو تو رہنے، رہتے رہو، بیچنا ہے تو بیچ لو، پھر کہاں دھکے کھاؤ گے دوسرا مکان نہ ملے۔ بہرحال وہ تمہارے خاوند کی جائیداد ہے، اس کی موت کے بعد لڑکوں کو بھی ملے گا، اولاد کو بھی ملے گا، تمہیں بھی 8واں حصہ ملے گا۔ میں ملازم ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، میں نے لون پر 1 لاکھ بینک سے نکلوایا ہے، بالکل ناجائز ہے، سود دینا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کے ورثاء خیرات کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے پیسے لے کے خیرات کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بجائے تم خود بیٹھ کے قرآن پڑھ کے اس کے ثواب بھیجو، خیرات کی ضرورت ہی نہیں۔ میری نظر میں آپ کے پاکستان کے سب علماء اچھے ہیں، میں کسی عام آدمی کی بھی غیبت کرنا نہیں چاہتا، چہ جائے کہ کسی عالم کی غیبت کی جائے۔ میری بیوی کو 2 دفعہ فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ سب سے بڑی شفا مائے زمزم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے بدن پہ پھیرا کرو۔ اگر عورت شوہر ساتھ نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، طواف اکیلے کر سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب۔ اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا ارحم الراحمين۔ لا تجعلنا وزغة للمازغين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك۔ اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز۔ اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی مدد فرما اور جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔